السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا بنیادی اور پہلا حق ہے، اور اس تعلیم میں ہمارا معاشرہ جو ہے کسی نہ کسی پہلو سے ان غریب طلباء کی سپورٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح کچھ بک سینٹر ہیں جو پرانی کتابیں سیل کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ان لوگوں کی دکانیں ہیں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، غریب گھرانوں سے بچے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے والدین محنت مزدوری کرتے ہیں اور پھر وہ نئی کتابیں خرید نہیں سکتے۔ وہ پرانی کتابوں کے لیے پرانی کتابیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ حجرہ شاہ مقیم میں یہ 8 سال سے موجود ایک بک سینٹر ہے، اولڈ بک سینٹر۔ آج ہم اس بک سینٹر پر موجود ہیں اور اس بک سینٹر پہ ہم دیکھیں گے کس قسم کی کتابیں یہاں دستیاب ہیں اور کہاں تک کی کلاسز کی کتابیں یہاں اویل ہوتی ہیں اور یہ کس قیمت پر بچوں کو کتابیں دیتے ہیں اور یہاں کتنی تعداد میں لوگ کتابیں خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عبداللہ اولڈ بک سینٹر پہ ہم موجود ہیں اور اس کے مالک ہیں عابد صاحب۔ ہم عابد سے بات کریں گے، نوجوان ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر جی۔ عابد بیٹا، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے سر۔ اچھا بتائیے، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ دکان بنائے؟ 8 سال ہو گئے سر جی دکان بنائے ہوئے۔ اچھا، تو یہ آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا آیا تھا؟ یہ آپ کی دکان غالباً سب سے پہلی حجرہ شاہ مقیم میں دکان ہے پرانی کتابوں کی، تو کیا آئیڈیا، کیا سوچ تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے یہ دکان بنائی؟ جی سر جی، فی الحال یہ فارغ تھے، ہم میٹرک کی ہے میں نے تب، تو فارغ تھا تو میں نے میرے سارے ہیں خالد پرویز صاحب، اس نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اولڈ بک سینٹر کھول لیں، اس میں بچوں کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے۔ ایک چیز اگر 100 روپے کی وہ آپ نے 50 روپے کی سیل کرنی ہے، تو ہم خالد صاحب نے یہ مشورہ دیا، ہم نے اس کے مشورے کے مطابق ہم نے شاپ کھولی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، پہلے 2-3 سال ہمیں کوئی فائدہ نہیں آیا، آس جیسے بچوں کو پتہ چلا ہے تو پتہ چلا بچوں کو تو ہمیں بھی فائدہ ہونا شروع ہو گیا، تو اور بچوں کو بھی کافی فائدہ ہوا ہے۔ اچھا، یہ پروفٹ کا جو مارجن ہے ٹھیک ہے، مناسب ہے؟ ہاں، بچے ادھر آتے ہیں نا بکس لے کر، وہ 25-30% پہ ہم رکھتے ہیں اور ہاف قیمت پہ سیل کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کتابیں کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم زیادہ تر ہم اردو بازار سے منگواتے ہیں یہ بکس۔ اچھا، تو یہ اگر کوئی غریب بچہ آپ کے پاس آ جائے تو اس کے پاس پیسے نہ ہو تو آپ کیا تعاون کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے، یہ مستحق بچوں کو ہم بکس جو وہ فری دیتے ہیں، جو مستحق بچے ہیں۔ تو آپ کیسے اندازہ لگاتے ہیں بے مستحق ہے؟ پتہ چل جاتا ہے، شکل سے پتہ چل جاتا ہے یہ بیچارہ مستحق ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے بچہ لے۔ چلو یہ بتائیے کہ ہمارے چینل کی وساطت سے، یعنی روشن پاکستان کی وساطت سے، کوئی بچہ آپ کو کہتا ہے کہ ہم غریب ہیں اور ہمیں روشن پاکستان والوں نے بھیجا ہے تو ہمیں کتاب فری دیں، تو آپ فری دے دیں گے؟ بالکل سر جی۔ نہیں تو یہ پکا وعدہ آپ کا؟ ہم پہلے آپ کو کال کریں گے نا سر جی۔ اچھا، تو اگر آپ نے ہاں کی تو ٹھیک ہے، ہم دے دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ طلبہ کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ عام طلبہ کے نام یہی پیغام ہے کہ ہمارے پاس 1 کلاس سے ماسٹر لیول تک بکس ہوتی ہیں اور ہم ہاف قیمت پہ سیل کرتے ہیں، ہاف سے بھی کم سیل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پریکٹیکل کاپیاں بھی ہوتی ہیں اور اوپن یونیورسٹی کی بکس ہوتی ہیں، تو بچے آئیں ہمارے پاس، انشاءاللہ ہم پورا تعاون کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بچوں کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں لیکن اللہ کے فی سبیل اللہ کے طور پر بھی ہم بچوں کو وہ بکس دے دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان دیکھا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھا میں نے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، کافی گائیڈ کر رہے ہو آپ لوگ، تو میں کافی دیکھتا ہوں آپ کا چینل، تو اچھا چل رہا ہے آپ کا چینل۔ ناظرین، آپ نے یہ دیکھا، یہ عبداللہ اولڈ بک سینٹر جو ہے یہ چونیا روڈ پہ واقع ہے، اور اس بک سینٹر کی ہم نے خاص بات نوٹ کی ہے، یہاں اول جماعت سے لے کر ماسٹر تک کی کلاسز کی جو کتابیں ہیں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ جو مقابلہ جات ہوتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے، ان کی بکس بھی دستیاب ہیں، اوپن یونیورسٹی کی بکس بھی دستیاب ہیں، شعر و شاعری کے حوالے سے کئی کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، اس کے علاوہ کہانیاں بھی موجود ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ان کے پاس ڈکشنری بھی میں نے دیکھی ہے۔ ہر قسم کی جو کتابیں، پرانی کتابیں یہاں سے آپ کو اگر پورے شہر میں کہیں نہیں ملتی تو آپ عبداللہ اولڈ بک سینٹر چونیا روڈ پہ تشریف لائیں اور آپ کو ملے گی، کتاب ملے گی۔ اگر آپ غریب ہیں تو آپ ہمارا حوالہ دیں، یقیناً یہ آپ کو 10% اور رعایت کریں گے اور فری بھی دے سکتے ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں رضا اولڈ بک سینٹر پہ، اور یہ
شیرگڑھ دیپالپور روڈ پہ چوک حجرہ شاہ مقیم میں واقع ہے، اور یہ شاہ مقیم جو ہائی اسکول ہے اس کے بالکل قریب ہے۔ یہ موجود ہے ہمارے ساتھ محمد مدثر سے ہم بات کریں گے، یہ اس دکان کے مالک ہیں، ان سے بات کریں گے کہ آیا یہ ان کے ذہن میں کیا آئیڈیا آیا، انہوں نے کیوں یہ بک سینٹر بنایا، کیا اس میں کچھ پروفٹ ہے، یا ان کی سوچ کیا تھی کہ انہوں نے غریب بچوں کی ہیلپ کرنی ہے، سپورٹ کرنی ہے، کیا سوچ سمجھ کے انہوں نے بنایا؟ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا مدثر، آپ فرمائیے کہ آپ نے یہ جو بک سینٹر بنایا چوک میں، میرا خیال واحد آپ کا ہی سینٹر ہے اور کوئی دکان نہیں ہے؟ جی جی بالکل میرا ہی ہے۔ اچھا، تو یہ آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا، کیوں آپ نے بنایا یہ؟ سر پہلی بات تو یہ ہے، جب یہ میں نے سٹارٹ کیا نا تو مطلب پہلے یہ جو بکس تھیں یہ مطلب ردی میں چلی جاتی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کے نام ہوتے ہیں، یہ ادبی بکس ہوتی ہیں، دینی بکس ہوتی ہیں اس میں، اور یہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی کا دور ہے، کچھ لوگ جو غریب، بہت سارے میچورٹی غریب کی ہے تو وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے نئی بکس، تو اس لیے یہ میں نے اوپن کیا ہے تاکہ غریب اور امیر صاحب جو اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اچھا، تو یہ بیٹا آپ یہ پرانی کتابیں کہاں سے خریدتے ہیں؟ یہ لاہور سے خریدتے ہیں، اور ادھر سے بھی جو بچے مطلب نیکسٹ کلاس میں ہو جاتے ہیں وہ تو پچھلی بکس دے دیتے ہیں اور نئی لے لیتے ہیں ہم سے۔ اچھا، تو پھر آپ کس طرح کتنے کی خریدتے ہیں اور کتنے کی سیل کرتے ہیں؟ یہ سر ہم 25% پہ پرچیز کرتے ہیں اور 50% پہ سیل کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ان کی سیل کی جو ہے وہ کارکردگی وہ بہتر ہے، یعنی سیل اچھی ہو جاتی ہے؟ جی جی بالکل ماشاء اللہ کا بہت آسان ہے، شام کو یعنی روزی روٹی اکٹھی ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ آپ نے کس قسم کی اور کہاں تک کی کلاسز کی یہاں آپ نے بکس رکھی ہوئی ہیں؟ یہ سر میں نے 1 کلاس سے لے کر BA تک رکھی ہوئی ہیں بکس۔ اچھا، تو خلاصے وغیرہ بھی آپ نے جی بکس، ٹیکسٹ بکس، کلاسیں، گائیڈیں اپ ٹو ڈیٹ، یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ یہ پھر آپ کو لاہور سے بھی 25% پہ ملتی ہیں؟ جی سر 25% پہ مل جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ آپ کی ڈیوٹی اتنی سخت تو نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے سر، یہ ڈیوٹی تو جو شاپ کی ہے وہ دینی پڑتی ہے، صبح آنا ہے شام کو جانا پڑتا ہے۔ اچھا، تو بعض بکس جو چینج ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بچے تو وہ تو نہیں خریدتے ہوں گے، پھر وہ آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں سر، وہ اس دفعہ جیسے 1 سے لے کر 5 تک جو سلیبس چینج ہو چکا ہے وہ ہماری بکس جو ہیں وہ ضائع ہو گئی ہیں ساری، تو پھر آپ ردی میں سیل کر دیتے ہیں؟ جی سر یہ ردی میں چلی جائیں گی۔ تو وہ تو خسارہ ہوتا ہوگا؟ جی بالکل، یہ پھر بزنس ہے سر، اس میں نفع نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے سر۔ اچھا، یعنی اوور آل یہ جو کاروبار ہے معقول ہے کہ بس گزارا ہی ہے؟ نہیں، جیسے اب ایگزام ہو رہے ہیں سر تو بچے نئی کلاسز میں پروموٹ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ بزنس جو ہے ہمارا پروموٹ ہوگا۔ اچھا، تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ بک سینٹر بنایا آپ نے؟ یہ مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے میری شاپ جو ہے مارکیٹ میں تھی، ASN مارکیٹ، چودھری افتخار صاحب والی، اور پھر جب پچھلی دفعہ جب کرونا کی پہلی لہر آئی ہے تو اس دفعہ میں ادھر شفٹ کیا، ادھر سے چھٹیاں ہو گئی ہیں تو سال ہو گیا ہے، 1.5 سال تقریباً ادھر مجھے۔ تو کوئی فرق پڑا وہاں سے یہاں شفٹ ہونے؟ جی جی بالکل کافی فرق پڑا ہے، یعنی یہاں بہتر ہے؟ جی یہاں پر بہت اچھا ہے میرا بزنس۔ اچھا، تو یہ اگر آپ کے پاس کوئی غریب بچہ آ جاتا ہے تو وہ آپ کو 50% پہ نہیں خرید سکتا تو پھر آپ اس کے ساتھ کوئی رعایت وغیرہ بھی کر دیتے ہیں؟ جی جی بالکل، رعایت کو جو بچہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہم اسے فیس باللہ بھی دیتے ہیں بکس۔ دینی بکس ہم اسپیشلی جو ہے نا، دینی بکس اسلامی، کافی لوگوں کو میں نے کہا ہوگا یار اگر کسی کو چاہیے ہو ضرورت ہو تو ہم فیس باللہ دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ فی سبیل اللہ دینے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ سر ہم بہت گناہ گار ہیں، چلیں کوئی تو اچھا کام کر جائیں اسی کے بہانے سے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ناظرین سے یہ کہہ دیں جو چوک میں رہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ایسے غریب بچے اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو اپنے جو تعلیم ہے اس کو چھوڑے نہیں، بلکہ وہ آپ کے بک سینٹر پہ آئیں اور جس طرح وہ کہیں گے آپ ان کے ساتھ ویسی ڈیلنگ کریں گے اور ان کو کتابیں دینے کی کوشش کریں گے۔ جی جی بالکل، پڑھائی چھوڑنے کی جہاں تک بات ہے بکس کی، تو بکس کے حوالے سے ہم جو ہے ان کو نہیں رہنے دیتے کیونکہ وہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے، سرمایہ ہمارے لیے، تو بکس کے حوالے سے ہم ان کو نہیں رہنے دیتے۔ بکس انشاءاللہ ہم دیں گے، جو افورڈ نہیں کر سکتے 50% پہ 30% پہ بھی دیں گے انشاءاللہ، اور جو بہت ہی غریب ہوں گے ان کو فیس باللہ بھی دیں گے۔ سر یہ بتائیے کہ کوئی بچہ آپ سے کوئی کتاب خرید کے لے جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد یا شام کو واپس آ جائے، جی میں نے نہیں لینی، میرا یہ ابو لڑتے ہیں، امی لڑتی ہے، واپس کرو، تو آپ واپس کر لیتے ہیں؟ جی ہم ضرور واپس کرتے ہیں، بلکہ لکھ کے لگایا ہوا ہے ہم نے نوٹس بورڈ، 2 دن تک واپسی بھی ہو سکتی ہے اور چینجنگ بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں تو ایک بچہ پڑھ کے اپنا فائدہ اٹھا کے پھر آپ کو واپس کر جائے تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہے؟ سر وہ نا سارے جو اولڈ بکس ہیں انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے، جو مطلب ہمارا ایک اصول ہے، 2 دن تک واپسی اور تبدیلی ہو جاتی ہے، مطلب تبدیلی ہو جاتی، واپسی تو نہیں نہ ہوتی؟ واپسی بھی 2 دن تک کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے ایک دن کے لیے لے جائے اور پڑھ کے آپ کو واپس دے جائے، وہ تو فائدہ اٹھا لے گا؟
کوئی بات نہیں، وہ ان کا فیل ہے سر، لیکن دوران امتحان جو ہم نے وہ بھی لکھا ہوا ہے، دوران امتحان کوئی کتاب واپس نہیں ہوگی۔ اچھا، تو آپ ہمارے ناظرین کا نام کو پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، پیغام یہی ہے کہ ہم نے یہ عوام کے لیے کھولا ہے، تو انشاءاللہ ضرور ادھر وزٹ کریں، انشاءاللہ استفادہ ہوگا ان کو اور ان کو فائدہ حاصل ہوگا، اور ہماری جو ہے نا وہ پبلسٹی بھی کریں۔ اچھا مدثر بیٹا، ہمارا چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں سر کافی دیر سے ان کو نوٹ کر رہا ہوں، فالوور بھی ہوں، تو ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور ترقیاں دے اور آپ کو عزت عطا فرمائے۔ سر آپ ہمارے ٹیچر ہیں، انشاءاللہ بچپن سے آپ سے پڑھتے آئے ہیں، تو بہت اچھا دل کو لگتا ہے سر جب آپ وہ کوئی۔ اچھا تھوڑا مدثر یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری تعلیم سر بی اے کر رہا ہوں میں۔ تو آپ نے بریک کیوں لگا دی؟ تیزی سے کوئکلی آگے بڑھنے کا ارادہ نہیں؟ بس سر حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے۔ اچھا، تو بی اے آپ اوپن یونیورسٹی سے کر رہے ہیں؟ جی ریگولر کر رہا ہوں سر، اجرا ڈگری کالج۔ تو آپ ڈیلی پھر جاتے ہیں؟ نہیں، اب کرونا کی وجہ سے چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ چھٹیاں ہو گئی، یعنی آپ کا ایڈمیشن ہے؟ جی جی سر۔ تو ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ، اللہ نگہبان۔ اللہ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جاوید اولڈ بک سینٹر پہ۔ یہ جو اولڈ بک سینٹر ہے یہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جو کہ مین ہائی اسکول ہے اجرا شاہ مقیم کا، اس کے بالکل قریب واقع ہے، اور یہ جو مین بازار کے بیک سائڈ پہ جو گلی گزرتی ہے اس میں جو یہ مارکیٹ نئی مارکیٹ بنی ہے اس کے سٹارٹ پہ یہ دکان موجود ہے، اور آپ آسانی سے اگر آپ یہاں آنا چاہیں تو آسانی سے آ سکتے ہیں۔ یہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے 3 دکانیں لے رکھی ہیں، اور تینوں دکانوں میں انہوں نے پرانی جو کتابیں ہیں وہ سجا رکھی ہیں۔ تو ہم یقیناً یہ کہ کاروبار کی حیثیت سے اور اچھا کاروبار کر رہے ہیں۔ ہم ان کے مالک جو ہیں علی شان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم علی شان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ اچھا علی شان بیٹا بتائیے، یہ کیا آئیڈیا آیا، کیا سوچ کے آپ نے یہ دکان بنائی؟ سر اصل میں میرے جو بڑے بھائی ہیں جوید بھائی، انہوں نے یہ دکان بنائی تھی۔ وہ 6 سال پہلے اکاڑا میں پڑھتے تھے، ڈگری کالج بی ایس سی کر رہے تھے، تو پیسوں کی وجہ سے وہ صحیح طرح نہیں پڑھ رہے تھے، پڑھائی نہیں ہو رہی تھی ان سے، تو انہوں نے ٹیچر سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پہلے تو ان کو ٹیچر نے مشورہ دیا کہ آپ ہوم ٹیوشن گھر پہ پڑھائیں بچوں کو، اس طرح پڑھاتے رہے وہ، لیکن اس سے بھی گزارا نہیں ہوا، تو پھر ٹیچر نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اولڈ بک سینٹر پہ، ان کے کچھ جاننے والا تھا تو انہوں نے وہاں پہ چھوڑ دیا انہیں۔ تو پہلے انہوں نے کام کیا تنخواہ پہ، لیکن اس کے بعد اس میں پارٹنرشپ ہو گئے، اور اس کے 2 سال وہاں پہ کام کیا ہے، تو پھر انہوں نے اجرا میں اپنی دکان بنا لی تھی یہ والی۔ اچھا، تو یہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا دکان بنائی؟ یہ اجرا شام کی میں ہمیں 4 سال ہو گئے ہیں، 2 سال اس سے پہلے چونیا شہر میں رہی ہے، ٹوٹل 6 سال ہو گئے اولڈ بک سینٹر کا کام کرتے ہوئے۔ اچھا، تو وہاں چونیا سے آپ چھوڑ کے یہاں کیوں آ گئے؟ وہ ذرا دور تھا، میں جانا پڑتا تھا اجرا سے، اصل میں رہائش تو اجرا کی ہے، تو وہاں پہ جانا پڑتا تھا، اس لیے وہاں رہائش کا مسئلہ تھا۔ اچھا، تو 4 سال ہو گئے ہیں، تو 4 سال میں کیسی کارکردگی ہے آپ کی دکان کی؟ کارکردگی اچھی رہی ہے، پہلے ہمارے جو مالی مشکلات تھیں ہمیں، لیکن اب ٹھیک ہو گئے ہیں، یہ ہمیں اولڈ بک سینٹر کا کام اچھا رہا ہے۔ اچھا، اس کاروبار میں کس قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اصل میں اس میں پریشانی کا مسئلہ ہے کہ کچھ کتابوں کے صفحہ جات اندر نہیں ہوتے، کیونکہ یہ یوز ہوئی ہوتی ہیں، پرانی ہوتی ہیں، تو کسٹمر ہیں جو وہ گلا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ دے دیتے ہیں جن میں پیج نہیں ہوتے، تو اصل میں یوز کی ہوتی ہیں، اس لیے یہ مسئلہ آتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچے کتاب اٹھا کے کسی کی دے دیتے ہیں، تو یہ ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، وہ پہچان لیتے ہیں کچھ بچے، تو وہ واپس کرنے جب آتے ہیں تو اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا علی شان، یہ بتائیے کہ یہ جو پرانی کتابیں ہیں، کوئی بچہ خرید کے آپ کو بیچ کے چلا جاتا ہے، پھر کوئی اس کا پیرنٹ آ جائے، دوست آ جائے کہ ہماری کتابیں واپس کرو، ایسا کبھی ہوا؟ ایسا ہو جاتا ہے، اور اکثر ہوتا ہے کہ بچے کتاب کسی کو اٹھا کے لے آتے ہیں، تو وہ بچہ ساتھ وہ جب دیکھ لیتا ہے، اپنی کتاب پہچان لیتا ہے، تو وہ ٹیچر کو کہہ دیتے ہیں یا خود ہی ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم جس قیمت بچے نے دی ہوتی ہے، بچے نے ہمیں دی ہوتی ہے، وہ ہمیں پیسے واپس کر دیتا ہے، تو ہم وہ بچے کتاب واپس کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس 4 سالہ جو آپ کو 4 سالہ دور ہو گیا، اس میں کبھی لڑائی جھگڑا بھی گاہک سے ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی ہے، لیکن زیادہ نہیں ہے۔ ہم ویسے وہ کتاب جس طرح گاہک کہتے ہیں ویسے کر دیتے ہیں۔ اچھا، آپ ہمارے ناظرین کے نام یا طلبہ کے نام کو پیغام دینا چاہیں گے؟ طلبہ کے نام یہی پیغام ہے کہ یہاں سے اول سے لے کے ایم اے تک بچے کتابیں خرید سکتے ہیں ہاف ریٹ میں، خاص طور پر جن کو مالی مشکلات ہیں۔ اس کے علاوہ
جو بچے پڑھائی چھوڑ رہے ہیں پیسوں کی وجہ سے یا کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے، تو بچے ہمارے پاس آئیں، ہمیں بتائیں کہ ہمیں مالی مشکلات ہیں، تو ہم انہیں کتابیں جتنا جیسے وہ کہیں گے ویسے دے دیں گے، مفت بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان دیکھا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں متواتر آپ کا چینل دیکھتا رہتا ہوں، ٹیچر اصل میں چوک پہ پڑھتا رہا ہوں، تو وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں ان کے میں نے دیکھے ہیں، انٹرویو آپ نے کیے ہیں، تو یہ اچھائی کا کام ہے، اس سے بھلائی ملتی ہے، اس کے موٹیویشن ہوتی ہے جو وہ۔ اچھا، کوئی طالب علم آ جائے اور ہمارا نام لے کے روشن پاکستان والوں نے ہمیں بھیجا ہے تو اس کے ساتھ آپ کیا رعایت کریں گے؟ ہم جیسے وہ بچہ کہے گا کہ میں تھوڑا پے کر سکتا ہوں تو اس طرح یا وہ کہے بالکل فری بھی دے تو ہمیں دے دیں گے سیٹ سے۔ اس کے علاوہ جو ٹیچر پرنسپل ہیں یا ٹیچر کا نام لے کے آ جاتے ہیں یا ان کا پیرنٹس ساتھ آ جائیں تو پیرنٹس کہہ دیں کہ واقعی ہم مستحق ہیں تو ہمیں انہیں وہ جس طرح کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے۔ ناظرین، یہ جاوید اولڈ بک سینٹر، یہاں پہ کافی ساری کتابیں موجود ہیں اور ابتدائی کلاسز سے لے کے ماسٹر تک کی کلاسز کی یہاں کتابیں دستیاب ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سی بکس جو ہٹ کے ہیں، مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں ان کی کتابیں دستیاب ہیں، اور اس کے علاوہ شعر و شاعری کی اور ہر طرح کی میں نے یہاں کتابیں دیکھی ہیں، 3 دکانیں ان کی بھری پڑی ہیں، تو آپ تشریف لائیے، اور یقیناً یہاں سے آپ جو نئی کتابیں خریدتے ہیں ان کی نسبت یہ پرانی کتابیں آپ کو ایک تو آپ کے مالی جو حالات ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوتے، آپ آسانی سے خرید سکتے ہیں اور اپنا جو سال ہے اس کو گزار سکتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ کتابیں ریٹرن بھی کر لیتے ہیں، ریٹرن بچہ سال پڑھنے کے بعد اگر واپس کرے تو واپس کر لیں گے، واپس ہو جاتی ہے سر، یعنی وہ 25% پہ 25%، یعنی اگر آپ 50% پہ خریدتے ہیں تو 25% پہ آپ پورا سال پڑھنے کے بعد آپ یہیں کتابیں سیل کر سکتے ہیں اگر آپ انہیں اچھی حالت میں رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے، آپ کو کیسا لگا آج کا ہمارا یہ سروے مختلف اولڈ بکس کا؟ اگر اچھا لگا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ کہیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔